اللہ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا، دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے، جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو، انہیں موت سے ڈر اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی،
کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا ہے، نبی پاک کے، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، گناہگار لوگ ہیں، اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں، اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں، پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجویری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے، زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے، عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے، ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے، جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو۔ مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائماً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، وہ ایک مجذوب آدمی تھے، سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا، اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے، تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں۔ جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، چونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا، مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद। तो अब बड़े बड़े सुरीले बंदों से भी बंदा सुनता है, मेरा दिल करे, और मैंने जानबूझ के उनसे कहा दोबारा क्या आज जरा, क्योंकि तोतले थे ना। मैंने कहा तो कहने लगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के बाद, ओ मेरे अजीज याद रखो, सारी जिंदगी हुजूर की नाते पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की जियारत भी नसीब होगी। तू तो जियारत होगी, और हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन खौफ से, हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे, और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं, चले अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लग भी जाती हैं, तो उस वक़्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती हैं। अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा ली। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात अर्ज कर रहा हूँ। अम्मा मौजूद हो ना घर में, तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी, क्योंकि मेरी अम्मा, और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहती तो नहीं पता वो हो गई गलती, वो फलाने दे मुंडे ने खराब किया है, हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में माँ मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता। तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते ना जाए। इंशाअल्लाह सुबह कयामत करम होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है, बस हमने ईमान कामिल लेके जाना है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया है, जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है, इस तरह मेरे गुलामों के चेहरे चमकेंगे कयामत को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस्म के जिन जिन हिस्सों पर वुजू का पानी लगता रहा वो कयामत में चमकेंगे। दूर से लोग इनका नूर देखेंगे, पता चलेगा वो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ये करम होगा सुबह कयामत, ये अताएं होंगी। इसलिए मोमिन मौत से डरता। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम तारी है। और ये गुफ्तगू देखें गुलामों की, आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी हाय हाय अफसोस। हजरत बिलाल फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगी अफसोस है कि आप दुनिया से जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल ने मजमून ही बदल दिया, सोच का जाविया ही बदल दिया। फरमाने लगे ये अफसोस का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है। इसलिए कि मेरी आज आंखें बंद होंगी, कब्र में खुलेंगी, मदीने वाले महबूब से भी मिलूंगा, हुजूर के गुलामों से भी मिलूंगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मौत तो मकामे मुसर्रत है, और अगर ये मिल जाए जिंदगी में। एक बद्दू ईमान ले आए, इब्ने माजा में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं एक बद्दू ईमान लाए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की, इब्ने माजा में मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें एक सहाबी के साथ कर दिया, अब उनके काम काज में मसरूफ हो गए उनके साथ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह से माल गनीमत आया, तो तरीका मुबारका ये था कि माल गनीमत में सबको हिस्सा दिया जाता था। अगरचे वो जिहाद पे नहीं गए, लेकिन हुजूर ने उन्हें भी हिस्सा दिया। तो वो सहाबी तो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं इसके लिए तो ईमान नहीं लाया था। हुजूर ने फरमाया फिर बताइए, गर्चे हुजूर जानते हैं किस लिए लाए थे। अर्ज की हुजूर मैं तो इसलिए ईमान लाया था कि मैं रब की राह में लड़ूंगा और मैं अपनी जान पेश करूंगा। मैं शहादत के लिए ईमान लाया था, मुझे ये माल दौलत नहीं चाहिए।
تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو، وہ گئے، اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے، اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نہ اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور نہ گزارو۔ مسلمانوں پہ کافر کا رعب طاری ہو گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے۔ اتنا رعب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ۔ خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں۔ بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا، کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں، یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے گا۔ کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو۔ تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے۔ یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم رقصہ ہو، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ ہے، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت دے۔ اور غصے، کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہوں وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے، پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن۔ حجاج بعد میں زندہ رہا ہے 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے۔ حضرت سعید ابن جبیر
चिल्लाता तड़पता। 15 दिनों के अंदर तबीबों ने कहा तेरा जो मर्ज है ये कोई आसमानी अजाब है। मेरे अजीज, मौत से डरे नहीं, बल्कि जो जालिम हो उनको डरा दें, ये मोमिन की शान है। अपनी जिंदगी के अंदर से मौत का खौफ निकाल दें ताकि जिंदगी के जो दिन हैं वो जिए तो जा सकें, वो इंसान मजबूती से वक्त से गुजार सके। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, वो जैकेट नहीं पहनते थे जंगी, जो कमर पे पीछे लोग पहनते थे ना, तलवार कोई मारे तो जख्म ना हो। तो किसी ने मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया पुश्त पर आप वो जैकेट नहीं पहनते लोहे की। आप फरमाने लगे पुश्त तो दिखानी नहीं। तो कहने लगे मौत से डर नहीं आता? फरमाया बिल्कुल भी नहीं। और फरमाया मुझे बिल्कुल डर नहीं आता कि मैं मौत पर आ गिरूं या मौत मेरे ऊपर जा गिरे। हम तो शहादत, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नौजवानों को खिताब करते करते कहने लगे मौत से कभी ना डरना, मैंने सारी जिंदगी जंगों में गुजारी है, मेरे वजूद पर एक जर्रा भी जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म ना हो। और जो कहते कहते रो पड़े। फरमाने लगे, ये बात करते करते रो पड़े, फरमाने लगे देख लो जिंदगी सारी मैदानों में गुजारी है, लेकिन शहादत अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहाँ नहीं लिखी थी, यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के लिए मौत मेरे लिए लिखी थी। तो ये तो अल्लाह का करम है। करीब एक बुजुर्ग से आप भी और बैठे थे, फरमाने लगे आपकी नीयत शहादत की थी, इंशाअल्लाह आप क़यामत में शहीदों में ही खड़े किए जाएंगे। तो मेरे अजीज़ खौफ नहीं मौत का। आखिर में 2-3 गुजारिशात अर्ज़ करनी है। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन्होंने अभी तक कुरान मजीद की तिलावत शुरू नहीं की, वो अभी से आज से 10 मिनट टाइम हो तो मस्जिद में बैठ के एक रुकू पढ़ के जाएँ, कुरान मजीद नहीं छोड़ना। रमज़ान का तारुफ ये है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो कुरान मजीद से दिलचस्पी। दूसरी मेरी गुजारिश है राशन बांटने वालों से भी कि मेहरबानी करें लाइनों में लगाना छोड़